میں منظور کیا ہے اور اس سے سگنل سسٹم نیا ہونے جا رہا ہے. سارا سسٹم آٹومیٹک ہو جائے گا کہ کسی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ سے پہلے ٹرین خود رک جایا کرے گی. اور پاکستان ساری قوم موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ یہی ہے. نہ اس سے بڑا پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی آیا، نہ شاید بعد کبھی آئے، کیونکہ کسی نے اس ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ نے یہ عمران خان کے نصیب میں لکھا تھا کہ وہ اس ٹریک کو ہاتھ لگائے. اور یہ ٹریک جو ہے 70.62 پاپولیشن میں سے گزرتا ہے. جب 13 سال پہلے میں نے کہا تھا تو اس وقت 62-63% آبادی میں سے گزرتا تھا. آبادی اتنی ٹریک کے ارد گرد پھیلی ہے کہ یہ 71% پاپولیشن کے درمیان میں سے گزرتا ہے. اور یہ ٹریک جو ہے اس میں لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، اس میں لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، اس میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 34 ٹرینیں چل رہی ہیں ہماری، یہ 140 ہو جائیں گی. اور جو 16 فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں یہ 160 ہو جائیں گی. ہم پرائیویٹ کمپنیز کو ہمارے پاس تو ٹریک کرائے پہ دیں گے، جو اپنی نئے ٹرینیں لانا چاہیں وہ اس پر لا سکتے ہیں. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک بات میں آج تک کسی کو نہیں کہی، لوگوں نے مجھ پر الزام دیا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. جی 3-4 بنیادی ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں تبلیغی جماعت والا بھی ایکسیڈنٹ شامل تھا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑے 2-3 منصوبے تھے. میری زندگی کا مشن تھا کہ میں ML1 کو مکمل کروں. اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کے دور میں یہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بڑی کوشش کی. 14 سال میرے گزر گئے ہیں نالا لئی اور ML1 کے لیے. ہاسپٹل میرا تقریباً ماں بچے کا مکمل ہے، انہیں کام تیز ہے. ایک نئے وزیر صحت آ گئے ہیں، اس کو اور تیز کرواؤں گا. آلموسٹ اسی سال میں نالا لئی بھی کام شروع ہو جائے گا. یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ پر وہ بھی شروع ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں میں ایک بات جا سکے کہ اس شہر کی صحیح خدمت ہوئی تھی. 2 یونیورسٹیاں ہماری ہو گئی ہیں، دونوں اللہ نے ہم سے بنوائی ہیں. 2 اور یونیورسٹیاں وقار نصابی اور IT بھی. اور میری کوشش ہوگی چین میں جس کو ٹینڈر الاٹ ملے، جگہ ریلوے کے پاس ہے، ایک ریلوے کی یونیورسٹی بھی بنائی جائے. یہ وہ کام اور بات ہے جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کا مین حصہ اس ML1 اور نالا لئی کے لیے صرف کیا ہے. اور میں ساری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ساری قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ عمران خان کے دور میں ایکنک میں شیخ حفیظ کی مشیر خزانہ کی قیادت میں یہ منظور ہوا. اور انشاءاللہ تعالی اسی سال اس پر کام شروع ہو جائے گا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ML1 منصوبہ جو ہے یہ کتنے عرصے میں مکمل کا اور اس کے اوپر کتنی لاگت ہے؟ ویری گڈ کوشچن. 3 صورتیں، اگر تو ہم ایک ٹینڈر کر دیں تو پھر تو یہ 3 سالوں میں ہی مکمل ہو جائے گا. اگر 2 ٹینڈر کریں گے 3.5-4 سال لگ سکتے ہیں. اگر 3 کریں گے تو 5 لگ جائیں گے. چین جن قوم ہے آپ کو پتا، وہ بڑے سٹرونگ لوگ ہیں، وہ اسپتال ایک دن میں بنا دیتے ہیں. جب یہ کام الاٹ ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت تیز رفتاری سے بنے گا. ویسے ہم نے 3 پیکج بنائے ہیں. اگر پلاننگ والوں نے، اگر میں ہوتا تو میں سمجھتا اگر کوئی ایک ہی پیکج میں کئی جگہوں سے شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ابھی آپ نے سر بتایا کہ 90% جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ پاکستانی ہوگی، یہ بڑی اچھی سائن ہوا ہے. اور اس میں یہ بتا دیں کہ لیبر کے ساتھ جو ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ مطلب آپ کو چائنا اس کو پرووائڈ کرے گا یا پاکستان سے وہ بھی مطلب اس کی خدمات دی جائیں گی؟ دیکھیں 70 سال سے ہم لنگڑی لولی ریلوے چلا ہی رہے ہیں نا. ہم 90% انجینئر، مکینیکل انجینئر آلریڈی ریلوے میں ہیں. لیکن جو لیبر ہے، جتنے سارے سلیپر بچھانے ہیں وہ سارے پاکستانی ہوں گے. ان کے مکینیکل انجینئر ضرور آئیں گے لیکن ہمارے انجینئر بھی اس میں پارٹیسپیٹ ہوں گے. 90% جو ہے وہ جاب جو ہے پاکستانیوں کو ملیں گے. جی ابھی آپ سے عرض کی نا 6.80. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریک بنے گا اس میں مقامی کمپنیوں کو بھی موقع ملے گا کام کرنے؟ دیکھیں آگے اتنا بڑا یہ کام ہے کہ آگے وہ چائنیز مقامی کمپنیوں کو دے سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. ہم نے تو چائنیز کو ٹینڈر کرنا ہے.
سو آگے وہ مقامی کو ہی دیں گے. ہمیشہ یہ کرتے ہیں کیونکہ بریجز بنانا, انڈر وے بنانا, اوور وے بنانا اور 1000 سے زیادہ کراسنگ کو ساری فینسنگ ہوگی, کوئی راستہ نہیں ہوگا ٹریک پہ. شیخ صاحب یہ جو نالا نہر کا جو پروجیکٹ ہے اس کے دونوں اطراف پہ بہت بڑی آبادی ہے, تو اس میں کوئی آبادی کے مطلب کسی کو ظاہر ہے ہمیں اس 14 وزارتیں ہم نے کی ہیں, اسی لیے کی ہیں کہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد تھا. پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے 14 وزارتوں کو ایڈ کیا ہو, اور شاید دنیا میں ہی کوئی نہ ہو. ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اگر جو ڈسٹرب ہوا تو اس کو منہ مانگی بہت اچھی قیمت دیں گے. یہ نہیں, یہ سارے لوگ 2 روڈ ہوگا, 2 رویہ ہوگا, اور سارے غریب پنڈی کے گنج منڈی ہو گیا, رتا ہو گیا, گوال منڈی ہو گیا, نالا لئی ہو گیا, یہ سب لوگ امیر ہونے جا رہے ہیں. ان کو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ یہ 8 منزلہ عمارتیں بنا سکتے ہیں اپنے گھروں کو. یہ ساری مارکیٹیں بن جائیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ پنڈی کے علاقے میں ایک ایک دکان کی کیا قیمت ہے, اور یہ پرائم ایریا ہے پنڈی کا. یہاں ایک ایک دکان کی جو قیمت ہوگی وہ بھی جو پرائیویٹ انٹرپرینور اس کو لے گا اس سے اس کا خرچہ پورا ہوگا. شیخ صاحب اس کی ایسٹیمیٹ کوئی لگایا ہے آپ نے نالا لئی کا؟ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو لوگ متاثرین ہوں گے ان کو پیمنٹ ہوگی؟ آف کورس ہوگی جی, پاکستان ہے, کوئی مذاق تو نہیں. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی متاثر ہو اور اس کو پیسے نہ دیں. ابھی تو اس کا PC1 بنا ہے, اور ہم نے اس میں ریلوے ٹریک بھی ڈالنے کی ایک کمپنی کے ساتھ BOT بیسس پہ فیصلہ کیا کہ ایک سواں سے لے کے ایئرپورٹ تک ریلوے کی لائن بھی بچ جائے, لائٹ ٹرین جسے کہتے ہیں. اور یہ اورنج ٹرین جیسی مہنگی نہیں ہوگی, یہ BOT بیسس پہ ہوگی. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. شیخ صاحب جو تجاوزات ہیں وہ آپ کی حویلی کے سامنے بھی اسی طریقے سے, اور آپ کے جو حلقہ میں تجاوزات اسی طریقے سے ان کا خاتمہ ہم ان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں جی, تجاوزات کے ساتھ. اور جو تجاوزات آپ نے ختم کی تھی بہت عرصہ پہلے, اور آپ نے ان کو 4 نمبر چنگی پہ ایک پوری مارکیٹ بنا کر دی اور بعد میں فروخت ہوگی, اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے کیا؟ اسی کو الاٹ کر کے دی ہے, وہ اس کو 4 نمبر چنگی پہ دی ہے, تھانہ بنی پہ دی ہے, بنی تالاب پہ دی ہیں لاٹیں. اگر ایک بندہ بیچ جاتا ہے تو بیچ جائے بھائی, اگر پھر کسی کو دیں گے وہ بیچتا ہے تو بیچ جائے, اس کی پراپرٹی ہے. یہ کیا ہے, اس میں کسی کو کیا شکایت؟ ایک بندے کو دکان الاٹ کی ہے میں نے, اگر وہ اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے کہتا ہے میں بیچنا چاہتا ہوں, بڑی خوشی سے بیچے. جی سر. اچھا شیخ صاحب 100 سال میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریلوے کا یہ بہت بڑا منصوبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جس ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں اس میں بلٹ ٹرین کا جتنی اس کی اماؤنٹ ہے. ویری گڈ کوشچن. دیکھیں جتنی سپیڈ تیز ہوتی ہے اتنا خرچہ بڑھتا ہے. اب ہم 70-80 سے جا رہے ہیں 160 پہ, یہ 200 تک جا سکتی ہے. لیکن یہ ایک دفعہ اگر سٹرکچر بن گیا تو اس کو کوئی ہمارے بعد آنے والا 300 تک لے جا سکتا ہے. یہاں بنیاد ہی نہیں تھی, 60 کو آپ اوپر لے جا ہی نہیں سکتے. نیچے سے سلیپر ٹوٹا ہوا ہے, نیچے سے نٹ بولٹ نہیں ہے, نیچے سے سگنل سسٹم. یہ جو سگنل سسٹم ہے اس کے بعد ہم یا ہمارے بعد سدا بادشاہی خدا کی ہے. اگر اس کو 300 پہ بھی لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے. اس کی سپیڈ کے لیے پیسے کم خرچ ہوں گے. سہیل سما سے جی سر. شیخ صاحب MR1 کے اوپر بھی بات ہوگی, لیکن نیب نے بھی آپ کو سے نیا پروجیکٹ شروع کر دیا, شاید بڑی بڑی تربیاں ہو رہی ہیں اور اب PTI کی طرف ہو رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ پوزیشن دوبارہ بات کرے گی؟ دیکھیں آج فرد جرم لگی ہے اور اس کا کیس سیریس ہے. اس کو کوئی شہباز شریف کو تویز دھاگے کا کام کرنا چاہیے, اور کوئی تعویذ شویز کرے اس کا. اور اس کا اور حمزہ کے کیس سب سے زیادہ سیریس ہیں, منی لانڈرنگ والے, اس پہ وٹنسز بھی سخت ہیں. اور آصف زرداری کو تو کوئی فکر نہیں ہے, اس نے PhD کرائم میں کی ہوئی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کرمنل پروسیجر, ذرا پارلیمانی زبان استعمال کروں. آصف زرداری نے کرمنل پروسیجر میں PhD کی ہوئی ہے, اس کے پاس وکیل ہے, وہ لمبی ڈالتا جاتا ہے. اور بیٹا اس نے پریس کانفرنسوں کے لیے رکھا ہے. عملی طور پہ تو APC اگر 15 تاریخ تک نہ ہوئی تو پھر تو محرم شروع ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے لوگوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے, کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ ایون چینی میں بلایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو نہیں بلایا جا سکتا. نیب جو ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ, کسی کو بھی بلا سکتی ہے. اور میں یہ ساری باتیں کہہ چکا ہوں کہ یہ 4-6 مہینے بڑے اہم ہیں. اور اس میں عمران خان 5 سال پورے کرے گا. میں کتنی دفعہ یہ کہوں, انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور اس اپوزیشن میں وہ دم خم نہیں ہے جو اپوزیشن کی بیسک ضرورت ہوتی ہے. یہ اپوزیشن جو ہے اس کو سہولتیں چاہیے,
इसको कंसेशन चाहिए, इनको जल्द आप सुनेंगे कि इनका एक ही मुतालबा होगा कि नैब खत्म करो, हम इमरान खान के साथ हैं। अच्छा शेख साहब जी सर। शेख साहब ये बताइएगा कि 100 साल से रेलवे चूंकि रेनोवेशन नहीं हुई, आप क्या समझते हैं रेलवे की तबाहाली में सियासी हुकूमतों की गलतियां भी हैं, और साथ ही जुड़ा दूसरा सवाल कि 1.5 लाख नौकरियां क्या ये मुस्तकिल होंगी, सरकारी होंगी, इसका क्या तरीका? देखें चीन में तो सरकारी नौकरियां नहीं होती, पैसे चीनियों ने देनी है, तनख्वाह बड़ी अच्छी होगी। देखें ये हम और इसमें सोच रहे हैं कि जो हमारे नजदीकी रिटायर होने वाले लोग हैं वो भी इसको ज्वाइन कर लें, ताकि हम ये ML1 स्टार्ट है, कौम ये समझे हमारे पास ML2 है, ML3 है, हमने ग्वादर से जाना है, ML4 है। जब ये चीन ML1 कर लेगा हम ML2 पे चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारी आमदन बढ़ जाएगी और मकरूर कर्जा जो है उसमें हमारी बेहतर पोजीशन हमें भी समझ आ जाएगी, उनको भी समझ आ जाएगी। और यहां से जो अच्छी पटड़ी निकलेगी, ये सारी पटड़ी, ये डबल ट्रैक मैंने लोधरा से रायवंड तक शुरू किया था मुशर्रफ के दौर में, सो वो पटड़ी अभी बहुत अच्छी है, उसको हम लेके आएंगे दूसरे ट्रैक पे जहां हमारी ब्रांच लाइनें है, सरगोदा हो गया, झंग हो गया, इस तरफ लेके आएंगे। वो ट्रैक जाया नहीं करेंगे, उसको बेचेंगे नहीं स्क्रैप में, उसको इस तरफ लगाएंगे, उस तरफ अपनी लेबर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर रेलवे को बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मंसूबे से 1 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। ML1 मनसूबा एक्टिंग ने मंजूर कर लिया है, मंसूबे से 1 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी साल ML1 पर काम शुरू हो जाएगा और ML1 मनसूबा एक्टिंग ने मंजूर भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद में वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।